اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحییٰ بن سعید قطان اور محمد بن ابراہیم بن عدی بن عروبہ نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے، اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1031۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کی مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبید اللہ عمری سے کی ہے، اور اس کی روایت اوزاعی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032۔ اسحاق بن عبداللہ بن طلحہ انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے بہہ رہا ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی۔ دوسرے دن، تیسرے دن، پھر اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت باران سے عمارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا، اور اسی کے بعد وادی کناتا کا نالا 1 مہینے تک بہتا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینہ کے ارد گرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سیرابی کی خبر سنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1033۔